سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن موسى بن أبي عيسى المديني رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن قال نعم وأشد منه كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن قال نعم وأشد منه كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا رواه ابن المبارك في كتاب الزهد۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان فاسق اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ایسا ہونے والا ہے؟ فرمایا جی ہاں، اور اس سے بھی سخت ہوگا۔ پھر فرمایا اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر فرمایا اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تم برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانے میں قیامت کے قریب جو بدی کا غلبہ ہوگا اور جو لوگوں میں منکرات اور فواحش پھیل جائیں گے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھنا بڑا مشکل تھا، اس وجہ سے کہ ان کا معاشرہ تو بہترین معاشرہ تھا اور اس میں تو اس طرح گناہوں کا چلتا پھرتا ہوا نظر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی تو صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا، تو اس لیے انہوں نے فوراً عرض کیا کہ کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ آج ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں، آج امت کے نوجوان کس طرح فسق و فجور میں مبتلا ہیں، وہ سب کے سامنے بات بالکل واضح ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امتوں کے اندر ترقی کا ایک بڑا سبب وہ امت کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہوں اور وہ تقوی کے ساتھ رہتے ہوں، محنت کرتے ہوں تو وہ امتیں ترقی کرتی ہیں، اور اگر یہی نوجوان بگڑ جائیں تو یہ معاشرے کے فساد کا ذریعہ اور ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج چاہے تعلیم گاہیں ہوں چاہے ہماری مارکیٹیں ہوں، ہم وہاں حال دیکھ رہے ہیں اور اپنی گیدرنگ اور میٹنگز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا کیا حال ہو چکا ہے، اور عورتوں کی سرکشی وہ بھی بالکل سامنے۔ گھر کے کام کرنے کے لیے عورت کے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن ملاؤ سنگھار کر کے میک اپ کر کے باہر جانے کا وقت ہے، اور جتنے منکرات ہیں بے پردگی اور بے حیائی کے وہ عورتیں کر رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیتا ہے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان فرمانبردار ہو جائیں اور عورتیں اطاعت شعار ہو جائیں تو ہمیں خود صحیح عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جب تم برائی کو اچھائی سمجھنے لگو گے، وہ وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو ایک اچھائی سمجھتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نوجوان نامحرم لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں ملنا اور بات چیت کرنا، ان کا دوستی کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، لیکن آج یہ ہمارے معاشرے کا فیشن بن گیا۔ تعلیم گاہوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جاتے ہیں، ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کے لیے فلاں کے پاس گئی ہوئی اور وہ تعلیم حاصل کر رہی، محنت کر رہے ہیں۔ کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں کہ ان کو بورڈنگ ہاؤس میں رہائش دی گئی ہے اور وہ اکیلی سفر کرتی ہیں، یہاں سے وہاں جاتی ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ تو جب بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی سمجھا جانے لگے تو ایسی صورت میں آپ نے فرمایا کہ سارے کام ہوں گے۔ تو حل یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ مفکر اسلام حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ ان کا جو وقت ہے وہ 80-90 سال پرانا وقت ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں
کہ اس وقت سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان بنانے کی محنت کی جائے. مسلمان بن جائے، یہ سب سے اہم فریضہ ہے. اگر مسلمان صحیح مسلمان بن گیا تو غیر مسلم ان مسلمانوں کو دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو جائیں گے. صحابہ کرام کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. تو اگر آج ہم یہ محنت کر لیں کہ ہمارا مسلمان واقعی مسلمان بن جائے جیسا کہ شریعت چاہتی ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.